بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں فاروقی چینل میں ہوں کاشف رضا سیالوی۔ آج ہم بات کریں گے کراچی میں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے جو فائنلی اس بار اتوار کو ہونے جا رہے ہیں، یہ ڈیلے کیوں ہوئے، اس کا فائدہ کسے اور نقصان کسے پہنچایا جا رہا تھا۔ فرسٹ ٹائم جو کراچی میں انتخابات ڈیلے ہوئے وہ بارش کی وجہ سے، الیکشن کمیشن نے بھی معذرت کی، انتخابات ہم نہیں کروا سکتے، پھر کراچی میں بارش نہیں ہوئی۔ سیکنڈ ٹائم پھر اعلان ہوا، ڈیٹ دی گئی، امیدواروں نے اپنی تیاریاں کیں اور پھر این ٹائم پر آ کر وہ انتخابات ملتوی کر دیے گئے، اور ریزنز تھی سیکیورٹی کی کہ ہمارے پاس اہلکار موجود نہیں ہے، جبکہ اہلکار اسلام آباد بھجوا دیے گئے تھے۔ اب تھرڈ ٹائم پھر انتخابات کا اعلان کیا گیا، ٹائم دیا گیا، تو ہمیں خدشہ تھا کہ اس بار بھی ڈیلے ہو جائیں گے، لیکن فائنلی 3 دن اب باقی ہیں تو امید ہے کہ انشاءاللہ انتخابات ہو جائیں گے۔ اب اس پر بات کرتے ہیں کہ فائدہ کسے ہو رہا تھا، کیونکہ جو سیٹ اپ تھا، بلدیاتی سیٹ اپ، وہ کراچی میں موجود نہیں تھا، تو جتنے بھی ادارے تھے وہ پیپلز پارٹی کے ماتحت تھے اور فنڈ بھی پیپلز پارٹی کے پاس تھا، تو انہوں نے فرسٹ ٹائم کراچی میں جگہ جگہ جو چھوٹے کام تھے، سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھیں، جو گلیاں تھیں وہ کام کروائے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم ووٹ گین کر سکیں اور کچھ حد تک کراچی میں اپنے نمائندے جتوا سکیں اور کسی پوزیشن میں پیپلز پارٹی آ سکے۔ اس کا نقصان تحریک لبیک پاکستان کو پہنچانے کی کوشش کی جا رہی تھی، کیونکہ تحریک لبیک پاکستان نے سب سے زیادہ امیدوار کھڑے کیے تھے اور انہوں نے تیاری بھرپور کی ہوئی تھی، اور تحریک لبیک پاکستان کو ہروانے کے لیے انہوں نے 2 سے 3 بار انتخابات کو ملتوی کیا تاکہ ہمیں ٹائم زیادہ ملے اور ہم لوگوں کے مسائل حل کر سکیں، تاکہ ہم لوگوں کے پاس جائیں اور ان سے یہ کہیں کہ ہم کام کرنا چاہتے ہیں، ہم یہ کام کر دیا، ہم نے مزید بھی کام کریں گے، ہمیں ووٹ دیں۔ تو یہ مقصد تھا انتخابات کو ڈیلے کرنے کا۔ آج کی بات آپ کو بتاتا چلوں، ابھی بھی اورنگی ٹاؤن میں پیپلز پارٹی کا جھنڈا تلے بہت سی گاڑیاں ترقیاتی کاموں میں مصروف ہے، جبکہ الیکشن میں 3 دن باقی ہیں غالباً، تو الیکشن کمیشن کو اس کا بھی نوٹس لینا چاہیے کہ الیکشن کی جب ڈیٹ اناؤنس ہو جاتی ہے اس کے بعد ترقیاتی کاموں پر پابندی عائد ہو جاتی ہے ان حلقوں یا ان علاقوں پہ جہاں الیکشن ہو رہے ہوتے ہیں، مگر یہاں اس کے برعکس اپنی منمانی کر دے پیپلز پارٹی جو ہے وہ ترقیاتی کام کروا رہی ہے۔ اس کی وجہ صرف اتنی سی ہے کہ ہم ووٹ حاصل کر سکیں کراچی سے۔ اور چھوٹی سی ریکویسٹ میں کرتا چلوں کہ ووٹ دینے کے حوالے سے ہم نے ہر بار مختلف جماعتوں کو ووٹ دیا، پاکستان کے 70-75 سال میں پیپلز پارٹی ہو، تحریک پی ٹی آئی ہو، آپ کی جتنی مزید تحریکیں ہیں، چاہے وہ نون لیگ ہو، ہم نے ان کو ووٹ دیے۔ کسی کو ہم نے چینج کی بنیاد پر ووٹ دیا، کسی کو روٹی کپڑا مکان کی بنیاد پر ووٹ دیا، کسی کو روزگار کی بنیاد پر ووٹ دیا، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ مہنگائی پاکستان میں ہے اور ہمیں وہ سب کچھ میسر نہیں جس کے ہم سے وعدے کیے گئے تھے۔ تو آئیں اس بار ووٹ دیں تحریک لبیک پاکستان کو، جو آپ سے اسلام پاکستان اور عوام کے منشور کے نام پر ووٹ مانگ رہی ہے، اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ جس طرح سیلاب زدگان کے ساتھ پہلی فہرست پر تحریک لبیک پاکستان وسائل نہ ہونے کے باوجود کھڑی تھی، اس طرح ہمیشہ ہمارے ساتھ تحریک لبیک پاکستان موجود رہے گی۔ تو انہیں ووٹ دیں، ان کے نمائندوں کو ووٹ دے کر آگے لائیں۔ انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ جب تحریک لبیک پاکستان کو اقتدار ملے گا، اقتدار میں آئیں گی، تو وہ اسلام کا بھی دفاع کریں گے اور پاکستان کا بھی، اور ہمیں ہر طرح کے جو مسائل ہے ان کا جو اب سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ نہیں کرنا پڑے گا۔ تو دعا ہے اللہ پاک ہمیں بہتر امیدواروں کو ووٹ دینے کی، اور ہمیں اللہ پاک جو حکمران ہیں وہ اچھے حکمران ہمیں اللہ پاک نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔